کیا یہ حدیث ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور دودھ کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ اور اس کی لاجک یہ بیان ہوئی کہ دودھ کھڑے ہو کر پئیں تو سیدھے گھٹنے میں اترتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، پانی بھی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، دودھ بھی بیٹھنے کا، ہاں آب زمزم وغیرہ وضو کا بچا ہوا پانی، یہ دو بچے ہوئے پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ سنت ہے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پئیں، لیکن یہ دودھ وغیرہ کا مسئلہ بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ سیدھا گھٹنے میں اتر جاتا ہے، بھائی وہ معدے میں اترتا ہے، معدے سے کوئی نالی کوئی ہے سیدھی گھٹنے تک کہ وہ سیدھے گھٹنے کے اندر اتر جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے عرس منانا اور اس میں تعاون کرنا شامل ہونا کیسا ہے؟ دیکھیں عرس کا جو تصور ہے کہ جب کہ کوئی بزرگ فوت ہوتے ہیں، جب ان کی یہ تاریخ وفات آتی ہے تو اس میں ان کے ایصال ثواب کا اجتماعی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ جہاں پر ان کی مدفن ہوتا ہے، جس کو مزار بھی آپ کہہ دیتے ہیں، وہاں لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ اب ایصال ثواب تک تو بات بالکل درست ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر کریں، اجتماعی طور پہ کریں، نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ اس میں عرس کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں، نعت وغیرہ پڑھتے ہیں اور دیگر کلام الہی ہوتا ہے، عبادات وغیرہ کی جاتی ہیں، تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، اجتماعی کریں چاہے انفرادی طور پر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بنے گا، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ہی ارادہ ہو۔ بس ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا، ثواب پورا بزرگ کو ایصال کر دیں، تو اس کو نیاز یا نظر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بس کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے تو اس طرح جاری نہیں تھا، اب کر لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جب انفرادی طور پر ہر چیز اپنے اپنے طور پر جائز ہو اور علماء کسی چیز کی اجازت دے دیں اور صاحب عقل صاحب بصیرت مسلمان اس کو اچھا سمجھیں، تو ان چیزوں کو اجتماعی طور پر منعقد کرنا بھی شرعاً جائز ہے، جبکہ فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، کوئی بہت ہی ضروری نہ سمجھا جائے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے وَمَا رَآ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ تو جب ایسا کوئی فعل ہے، افعال ہیں جن میں بزرگان دین کی وقتی علماء کی تائید شامل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا اس طرح کا جو عرس ہے کہ جس میں جو خرافات سے بالکل خالی ہو، اس میں بالکل آپ تعاون کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے انعقاد میں بھی حرج نہیں۔ ہاں ایسے آراس کہ جو آراس نہیں بلکہ میلے بن چکے ہیں، وہاں پہ ڈانس ہوتے ہیں اور ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، مرد و عورتوں کا ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ جسم سے جسم مس ہو رہا ہوتا ہے، یہاں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس عرس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر اگر ان بزرگ کو جو صاحب قبر ہے نا، صاحب مزار ہیں، اگر وہ باہر آ جائیں، تشریف لے آئیں، وہ شدید ناراضگی کا اظہار کریں گے، وہ اپنی ساری زندگی شریعت کو نافذ کرتے رہے، اللہ رسول کے احکامات کو عام کرتے رہے، انہوں نے برائیوں کے خلاف جہاد کیا، اور انہی کے مزار پر آپ بیٹھ کر عرس کے نام پر باقاعدہ میلہ ٹھیلا کر لیں اور اس میں ڈھول ڈھمکے ہوں اور اس میں الٹی سیدھی حرکتیں ہوں، مذہب نہ اس کی تائید کرتا ہے، نہ اس کا تعلق کوئی اہل سنت کے ساتھ ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کوئی درگاہ ہو، کتنا ہی بڑا آستانہ ہو، اگر وہاں خرافات ہیں، یہ خرافات بالکل غلط ہیں، ان کو ختم کرنا واجب ہے۔ ایسا اگر کوئی عرس ہو رہا ہے تو اس میں شرکت کرنا سخت ناجائز ہے، پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں، دور رہیں، اس میں اثار ثواب گھر سے کر لیں، دعا کریں، وہ بزرگوں کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہوتا ہے، کوئی قریب جانا ہی کوئی لازم نہیں ہوتا، اس سے اجتناب لازم ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی ہمارے فصل کے متعلق کچھ سوال ہے مفتی صاحب۔ بھائی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی، منہ تھوڑا پیچھے کر کے ذرا بات کریں گے اپنے فون سے، تھوڑا سا منہ پیچھے کریں اور پھر بات کریں۔ ہمارے فصل کے متعلق سوال ہیں، ہاں بولیں، اس پہ جواب چاہیے۔ بولیں سوال بولیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے یہ ہے کہ ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں پر اور خاص طور پر ناخن پر مٹی اور ساول کے نشان ہوتے ہیں، غسل کے دوران کیا ان کو اتارنا ضروری ہے کہ یہ نہ اتریں تو غسل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ غسل کے پانی میں اگر مثلا چھوٹی کیڑا یا مکھی اس قسم کی چیز چلی جائے تو وہ غسل کے قابل رہیں گا؟ ٹھیک ہے، اور
میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سر یہ میرا ایک کوشچن ہے, دو کوشچن ہے. ایک, کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے چوری کوئی چیز, کپڑے وغیرہ, موبائل وغیرہ, کوئی چیز لے لیں, اس کو بعد میں عمر کے تقاضے کے بعد میں اس کو خیال آیا کہ یہ چوری ہے, حرام ہے یا گناہ ہے, اس سے بہت دور ہے جہاں سے اٹھایا ہے یا جس نے اٹھایا ہے, یا وہ اس کا کیا ازالہ ہے؟ ٹھیک ہے, اور بولیں. دوسرا کویسچن, خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے عادت بنا لی کہ تہجد پڑھتے ہیں, وطر بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں فجر سے پہلے, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل, لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ تہجد میں اڑ جاؤں گی تبھی وطر کو آگے کریں. اگر آپ نے یہ مطلب اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت میں آنکھ کھل بھی جاتی ہے اور کبھی قضا بھی ہو جاتا ہے, تو پھر بالکل ایسا نہ کریں, بلکہ وہ اس کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں, اور تہجد بہرحال پہلے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تیمم کرنا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ گرم کپڑے ہٹائیں گے. کم از کم چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ یہ تیمم نہیں کریں گی تو پھر نماز کے قابل نہیں ہوں گی. اب گرم کپڑے کیسے اوپر کرنے ہیں, یہ پھر آپ پہلے سوچ لیجئے کہ کوئی ایسا پہنے کہ ذرا ڈھیلے قسم کے ہوں کہ یوں ہوں, اور جب آپ اوپر چڑھانا چاہیں تو کم از کم یہاں تک اوپر کو چڑھ سکے, یا آپ اس میں ہاتھ ڈال کے اس طریقے سے کم از کم اپنے ہاتھ کو پھیر سکیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو کپڑے کے اوپر سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محترم؟ جی اللہ کرم, اللہ کرم. سوال کریں. سوال یہ ہے کہ یوٹیلٹی بل پہ جو سرچارج ہیں, گورنمنٹ کے بلز ہیں, اور ڈیو ڈیٹ کے بعد وہ جو سرچارج ہے وہ سود میں آئیں گے. ایک تو سوال یہ ہے. جی, دوسرا, کمپنیاں لون دیتی ہیں, وہ لینا دینا کیسا ہے؟ کون سی کمپنی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ موبائل کمپنیوں کی طرف سے لون. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ نماز میں سورہ بقرہ کی صرف ایک آخری آیت اگر انسان پڑھتا رہے اور وہی یاد ہے اس کو, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیں, وہی یاد ہے کیوں دوسری صورتیں نہیں یاد کر سکتے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ایک یاد ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کے اندر, ان کو بھی یاد کریں. لیکن بہرحال جب تک انسان کو مزید کچھ قرآن یاد نہ ہو, ہر رکعت میں جو قرآن یاد ہے اسی کو پڑھ سکتے ہیں, ان کی نماز بالکل ہو جائے گی. ایک کویشچن ہم سے ہوا تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے اور جعرانہ تک گئے, جب واپس آئے تو کچھ نے احرام پہنا, کچھ نے نہیں پہنا. تو میں نے اس پہ کہا کہ جنہوں نے نہیں پہنا ان پر دم لازم ہوگا. اس کی تھوڑی تصحیح درکار ہے, کیونکہ میرے ذہن میں ایسا تھا کہ جعرانہ میقات سے غالباً باہر ہے, لیکن وہ طائف باہر ہے. معلومات جب کی ہیں تو جعرانہ میقات کے اندر ہے, ہاں حدود حرم سے باہر ہے. تو جو حدود حرم سے باہر ہو, میقات کے اندر ہو, اس مقام کو حل کہتے ہیں. حلی جو وہاں پر ہوتا ہے اس کو حلی کہتے ہیں. حلی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ مکۃ المکرمہ آنا چاہے اور حج یا عمرے کی نیت کرے گا تو احرام کی پابندی لازم ہوگی, اور اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے اس کا, تو پھر وہ ویسے ہی آ سکتا ہے, اس پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. جیسے جدہ والے جو ہیں یہ بھی حلی ہوتے ہیں. اگر کوئی جدہ سے مکہ آنا چاہتا ہے, اپنے ویسی کسی کام سے حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے, تو بغیر احرام کے آ سکتا ہے, اور حج یا عمرے کا خاص قصد و ارادہ ہے, پھر اگر وہ بغیر احرام کی حدود حرم میں داخل ہوگا تو دم لازم ہوگا. لہٰذا اب جواب یہ ہے کہ جعرانہ سے جو لوگ بغیر مطلب حج یا عمرے کا ارادہ نہیں تھا, آ کے مکے میں اسٹے کرنے کا ارادہ تھا, حج کا احرام پھر باقاعدہ 8 ذوالحجہ کو بعد میں باندھنے کا ارادہ تھا, تو پھر عید کے اوپر احرام کی پابندی لازم نہیں تھی, اور جب پابندی لازم نہیں تھی تو دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا. تو یہ جو مسٹیک میرے ذہن میں پیدا ہوئی وہ صرف جعرانہ کے میقات سے باہر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تھی. اب یہ کنفرم ہو گیا جبکہ کہ میقات کے اندر ہے, ہماری توجہ نہیں تھی, تو حکم یہ ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر سابقہ زندگی میں کچھ ہم سے کفر سرزد ہوئے ہوں لیکن ہمیں خود نہیں پتا کہ ہوئے ہیں, تو کیا ہم اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی میں جتنے بھی مجھ سے کفر ہوئے ان پر ہم توبہ کرتے ہیں, تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ جی بالکل. ایسے جو گناہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے کلمات کفر جن کے بارے میں انسان خود مطلع نہیں ہے یا اس کو یاد ہی نہیں رہے, حافظے میں نہیں رہے, تو اس طرح کی اجمالی اور اجتماعی توبہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال میرا عمرے کا ارادہ ہے, فیملی بھی میرے ساتھ ہوگی, خواہش ہے
کہ صرف ظاہری طور پہ میں ارکان ادا نہ کروں بلکہ روحانی اعتبار سے اور پوری تربیت کے ساتھ ادائیگی ہو۔ اب انہوں نے کچھ کویسچن کیے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ گھر والوں میں روحانی شوق اور سنجیدگی کیسے پیدا کریں۔ دیکھیں یہ ایک دم تو نہیں ہوگی کہ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور پورا گھر اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لے، سوچ میں، فکر میں، طبیعت میں، اخلاق میں، کردار میں۔ ضروری ہے کہ یہ تو ہمارے اندر گھر میں ایک بیسک جو ماحول ہے وہ تو پہلے ہی ہونا چاہیے کہ آپ فرض علوم سب کے سب سیکھے ہوئے ہوں، آپ لوگ نیکی کا حکم کریں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، گھر سے گناہوں کے آلات کو نکال کر رکھیں، اپنے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیں، دین کو گھر میں نافذ رکھیں، کبھی موت کی بات بھی ہو، عذابات قبر کی، میدان محشر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زندگی کے حساب و کتاب دینے کی، جنت کی، دوزخ کی، اس طرح ایک مذہبی سا ماحول ہوتا ہے، ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، آخرت کی فکر والا ماحول ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے عمرے پہ جانا ہے تو یہ ماحول بہت زیادہ آپ کے لیے موافق ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، گھر میں فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، گالی گلوچ بھی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قرآن کھلتا نہیں ہے، بڑوں سے بدتمیزی ہو رہی ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آ رہے، اب آپ کہتے ہو